بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو عمل شیئر کیا جا رہا ہے یہ خاص وظیفہ استغفر اللہ کا ہے۔ استغفر اللہ راحت اور خوشی کا دروازہ ہے۔ جب بھی آپ پریشانی میں مبتلا ہوں تو استغفر اللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو پریشانی سے نکال دے گا۔ اس کے علاوہ استغفر اللہ کی تلاوت کرنا ہمارے نفس کو پرسکون کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ ہمارے دماغ اور جسم سے دنیاوی پریشانیوں کو یہ عمل مٹا دیتا ہے۔ اس سے ہماری مدد بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم افسردگی کا شکار ہیں تو ہمیں پرسکون کرتا ہے اور ہماری افسردگی کو کم کرتا ہے۔ استغفر اللہ ہر طرح کے گناہوں سے باز آنے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ باقاعدگی سے یہ کہنا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہر جگہ موجود ہے اور اس طرح سے غلط کام کرنے کے بہت کم امکان موجود ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مستقل طور پر اللہ کی طرف سے معافی چاہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی اور ہر مشکل سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ نکال دیتا ہے، اور جہاں سے اسے توقع نہیں ہوتی ہے اسے وہاں سے رزق پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ جو شخص 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ وہ میدان جنگ سے کیوں نہ بھاگا ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 شخص اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہیں، زندگی میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کافی ہے اور مرنے کے بعد بھی جنگ میں ان کا مقام ہوگا۔ پہلا جو گھر میں سلام کر کے داخل ہو، دوسرا جو شخص مسجد کی طرف گیا تاکہ نماز پڑھے یعنی مسجد میں محض نماز پڑھنے کے لیے جائے، تیسرا جو شخص اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کے لیے نکلے۔ یہ تینوں شخص اللہ کی ضمانت میں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وہ دونوں فرشتے جو بندے کے اعمال کے محافظ ہیں وہ ہر دن اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کا اعمال نامہ لے جاتے ہیں۔ پس اگر اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے کے نامہ اعمال کی ابتدا اور انتہا میں استغفار کی کثرت پاتا ہے تو فرماتا ہے میں نے تمام وہ اعمال اپنے بندے کے بخش دیے جو ابتدا اور انتہا کے درمیان ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استغفار کو کثرت سے کرنا دلوں کے زنگ کی صفائی کرتا ہے۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ فرما دے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جس نے استغفار کو دن کے وقت ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا اور پھر اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کے وقت اسے ایمان یقین کے ساتھ پڑھا پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے دن کے شروع میں 21 بار استغفار پڑھنا ہے اور اول آخر درود پاک تو پڑھنا ہی ہے، لیکن ہر 7 بار کے بعد بھی درود پاک کا اہتمام کرنا ہے، اور اسی طرح یہ عمل دن کے اختتام یعنی سونے کے وقت بھی کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔